آپ دیکھ رہے جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان بیورو چیف جے کے ویوز کشمیر. ناظرین ہم اس وقت پریس کالونی سری نگر سے آپ کے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں. جی ہاں ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج جو میڈیکل اسسٹنٹ ڈپلوما ہولڈرز جو ہے انہوں نے آج یہاں پہ پریس کالونی میں اپنا پروٹیسٹ درج کروایا کیونکہ بہت ٹائم سے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر میڈیکل اسسٹنٹ جو ہے ڈاکٹر کو اسسٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر فار فلنگ ایریا کی بات ہم کریں گے بالکل جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وہی سنبھالتے ہیں. اگرچہ ان کی ڈگری 2 سال کی ہوتی ہے اور ان کو باضابطہ جو ہے فارمیسی کونسل یا اگر میڈیکل کونسل کی بات کریں ان کی باضابطہ رجسٹریشن ہوتی ہے ان کی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے رجسٹریشن ہوتی ہے پیرامیڈیکل کونسل کی بھی. لیکن آج تک جو ہے بالکل در در کے ٹھوکرے کھانے پہ ہمارے جو یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ مجبور ہو چکے ہیں. اگرچہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے میڈیکل ایم پی ایچ ڈبلیو ہولڈرز جو ڈپلوما ہولڈر وہ بھی پچھلے 2-3 سال سے جو ہے بالکل لگاتار اس پروٹیسٹ پہ ہے. ان سے بھی کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے اور وہی اگر ہم میڈیکل اسسٹنٹ کی بات کریں گے وہ بھی اس وقت جو ہے پروٹیسٹ پہ آئے ہیں. جی ہاں ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اگر یوتھ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس وقت سرکار بات کر رہی ہے لیکن جو ڈگری ہولڈرز جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں وہ اس وقت جو ہے در در کے ٹھوکرے کھانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے لیے نہ کوئی جاب پالیسی ہے اور نہ ان کے لیے کوئی رجسٹریشن ہوتی تاکہ نہ کوئی کیمسٹ ایک شاپ چلائے تو تاکہ جو ان کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ ان پہ ان کے والدین پہ ان کے بچوں پہ وہ بوجھ نہ بنے. آج کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ ویژولز دکھائیں گے. بی جے پی نہیں کرنا چاہتی ہے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا دیر از این اولڈ ایڈیج جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. That's what something about. So we request government to resolve our issue as soon as possible. This is our humble request to the government. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے میڈیکل اسسٹنٹ کم سے کم 20,000 ہمارے بچے ہیں. یہ ببرشیر کے بچے ہیں. ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جاتی ہو رہی ہے. ان کو رجسٹریشن نہیں دے رہی ہے. یہ گونگی سرکار, یہ بہری سرکار آج جموں کشمیر کے بچے بہنیں مارے سڑکوں پر ہے. یہ کیا کیا ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں نے؟ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ستولی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. ان کو زمین کی, ہمارے جموں کشمیر کی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جموں کشمیر کی زمین کی ضرورت ہے. آپ دیکھو حالی ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہی ہے, شراب پی رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ خودکشی کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آج کم سے کم 20,000 ہمارے بچے میڈیکل اسسٹنٹ, ان کو رجسٹریشن نہیں مل رہا ہے. کون سا نیا کشمیر ڈوزر تو لگایا نیا کشمیر میں, یہی نیا کشمیر ہے. انشاءاللہ ببر شیر بھاجپا والوں کو ڈوزر چلائے گا. پہلے اللہ تعالیٰ سے میں فریاد کرتا ہوں وہی ان ظالم سرکار کو ڈوزر چلائیں گے. اور ان کی ڈیمانڈ نہیں مانے گی. کن کا؟ میں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں. میں خون دینے کے لیے تیار ہوں. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک ایک ایک بچے کو, جموں کشمیر کے بچوں کو, ایک ایک بچے کو انصاف ملے گا. مجھے اقدار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. جو جنگ لڑ رہا ہوں میں, یہ جنگ جیتنا چاہتا ہوں میں. یہ دہشت گرد, یہ گونگی سرکار, بہری سرکار بنا رہے ہیں یہاں جموں کشمیر کے نوجوانوں کو. ان کا یہی مینیفیسٹو ہے, کیونکہ جن بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے, روزگار چھین لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ تو دہشت گرد بننے کی کوشش ہے. یہ شرم آنا چاہیے. میڈیکل اسٹوڈنٹ فارمر اسٹوڈنٹ سے
ہم نے میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ کا کورس کیا تھا جس کو ہمیں رجسٹریشن مل رہی تھی, لائسنس مل رہی تھی تاکہ ہم اپنے میڈیکل شاپس اچھے سے چلا سکیں. بٹ جب سے یہاں سے یو ٹی ہو گئی, یو ٹی آفٹر ایبلیگیشن آف آرٹیکل 370, یہ جو کورس ہے انہوں نے مطلب اس پہ رجسٹریشن نہیں مل رہی ہے, تو جس کی وجہ سے نیئر اباؤٹ مور دین 20,000 آف یوتھ جو سڑکوں پہ آ گئی ہے. اب دیکھیے کہ جو یہ یوتھ اس وقت یہاں پہ ہیں یہ پچھلے 4 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کی فیملی میں کتنی پرابلم ہے, ان کے گھر میں کتنی پرابلمز ہیں, ان کے ماں باپ نے ان پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے, گورنمنٹ نے آج تک کبھی نہیں سوچا ہے. ہم نے ہر کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے تک یہ بات پہنچائی ہے, چاہے وہ LG صاحب ہے یا ہوم منسٹری ہے یا ہیلتھ منسٹری ہے یا سیکٹریٹ ہے یا فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا یا J&K کے فارمیسی کاؤنسل ہے. تو وہاں سے ہمیں بس یہی رپلائی مل رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے جنوری میں ہو جائے گا, دسمبر میں, فروری میں, اس سیشن میں ہو جائے گا, مگر آج تک ان کا وہ سیشن آیا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہم اگر PM صاحب کی بات کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کی بات کریں گے, انہوں نے بولا ہے کہ جموں کشمیر کے یوتھ کو سیلف ڈیپینڈنٹ بننا ہوگا. ہمیں بولے کہ ہم کون سا سیلف ڈیپینڈنٹ کریں گے جب ہمارے پاس رجسٹریشن نہیں ہے. جو ہم نے ڈپلوما کیا تھا اس کی ہمیں ایک رجسٹریشن مل رہی تھی. وی نیور ریکویسٹ ٹو گورنمنٹ دیٹ گیو اس گورنمنٹ جابس. ہم نے کبھی بھی گورنمنٹ کو نہیں بولا کہ ہمیں گورنمنٹ جابس چاہیے. ہم نے یہی بولا ہے کہ جو ہم نے میڈیکل اسسٹنٹ کا کورس کیا ہے اس کی ہمیں رجسٹریشن دے تاکہ ہم اچھے سے اپنے شاپس کھول سکیں اور اپنا جو روزگار ہے وہ چلا سکیں. اباؤٹ جموں کشمیر اور لداخ انکلوڈ ہوتا ہے, تو اس میں نیئر اباؤٹ مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور 2019 سے لے کے آج تک 4 سال ہوئے ہیں. 4 سال تک گورنمنٹ نے اس پہ کوئی بھی جو ہے غور نہیں دیا ہے. تو یہ شرم کی بات ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ہم پروفیشنل ہیں. جب کووڈ-19 یہاں پہ چل رہا تھا تب میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ والے رات دن ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے. تو ہمیں بولے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, پھر ہم نے کورس کس لیے کیا ہے. تو اس بات LG صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل اس مسئلے کو جو ہے حل کیا جائے. فروری کے لاسٹ سیشن میں یہ مسئلہ جو ہے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. حوالے سے جی میرا نام میر شبیر ہے, میں میڈیکل اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا جو میڈیکل اسسٹنٹ کورس ہے یہ ایک ویلڈ کورس ہے, انڈر اسٹیٹ لاز ہم یہ کر رہے تھے. تو جب سے یہاں پہ UT یہاں پہ رولز امپلیمنٹ ہو گئے تب سے ہمیں در کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں. ہمیں رجسٹریشن نہیں دی جا رہی ہے جس کی بنا پر ہمیں لائسنس ملتی تھی, اور ہم سیلف ڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں. اس لائسنس کی وجہ سے اپنا میڈیکل شاپ جو رن کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر, ایک رپلائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو LG کو ہم نے ایک لیٹر بھیجی تھی کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کر دیجیے. تو ہیلتھ سیکٹری کی طرف سے اس کا رپلائی آیا ہے کہ ہم نے ان کو ایک ٹائم باؤنڈ دیا ہے کہ 3 سالوں میں ود افیکٹ فرام 2020 کہ ان کو یہ لائسنس رجسٹریشن کے لیے کھول دی جائے گی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ JKPC جو ہے ہمارا جموں کشمیر فارمیسی کاؤنسل, ان کو کوئی آرڈر نہیں ملا ہے ہیلتھ سیکٹری کی طرف سے, جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے رجسٹریشن آن لائن ہمیں اوپن نہیں ہو رہی ہے. جہاں ناظرین بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ جو میڈیکل اسسٹنٹ کا سپوکس پرسن ہے وہ ہمارے سے بات کر رہے تھے, اور جو ہمارے باقی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جو بھی اس پروٹیسٹ کے حصہ بنے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے صرف 2 لڑکے یہاں پہ سلیکٹ کیے, ایک تو سپوکس پرسن جو ان کا ہے اور ایک لڑکا جو ہے, انہوں نے ہم سے بات کی اور انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ یوتھ کے لیے جو ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اگرچہ ہم سالوں سے یہاں پہ اپنے یہ ڈپلوما کر کے بیٹھے ہیں یہاں پہ, ایک تو ہماری جو ہے اگر اکیڈمک سائڈ کی دیکھیں گے وہاں بھی ہم بالکل کوالیفائڈ ہے. ساتھ اگر ہم ڈپلوما کی بات کریں گے, ہم آپ کو پھر سے بتاتے چلیں جو میڈیکل اسسٹنٹ جو ہے ان کا جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فارماکولوجسٹ, یعنی کہ جو ریلیٹڈ ٹو میڈیسنز جو وہاں پہ پڑھنا ہوتا ہے, یعنی کہ بالکل یہ جو ہے اگر ہم بات کریں گے جو ہاسپٹل میں مین کام جو ہوتا ہے وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ ان کو اڑچنے ڈالتے ہیں کہ لائسنس ایشو کرنے میں یا رجسٹریشن کرنے میں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی اور کنٹری میں یا کسی اور اسٹیٹ میں یہ مطلب برتاؤ کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو یہ بتا چلے کہ جو یہ لڑکوں کا کہنا ہے یہ بالکل جو ہے سراسر ناانصافی ہے. یہاں پہ ایک سائڈ سے گورنمنٹ بات کر رہے ہیں کہ جو لڑکے جو ہے وہ ڈرگ سے دور رہے, وہ غلط کاموں سے دور رہے, وہ سپورٹس کی طرف جائے, وہ ایجوکیشن کی طرف جائے, وہ ہیلتھ کی طرف جائے. لیکن دوسری سائڈ سے ہم دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے ہماری اتنے جو ہے میڈیکل پروفیشن سے جو ہے اتنے اچھے لڑکے ڈپلوما ہولڈر کر کے جو ہے اس وقت یہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. ناظرین ہم آپ کو پھر سے یہاں پہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ان لڑکوں کے چہروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مایوسی ان کے چہروں پہ ہے, اور سننے والا
کوئی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں گے لگاتار جو ہے رہبر کھیل والے جیسے وہاں پہ پروٹیسٹ میں وہ بھی بیٹھے ہیں, یعنی کہ ہمارے اساتذہ کرام اور ڈپلوما ہولڈر ایجوکیشن کے ساتھ ہیں, رہبر جنگلات کے NYC, اور ساتھ ساتھ آج ہم دیکھیں میڈیکل اسسٹنٹ والے, اور پچھلے تقریباً 2 سال سے اگر ہم دیکھیں گے ملٹی پرپز ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ بھی اس ایسی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, لیکن سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ ان کی پوری نہ کرے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اگر جائے تو جائے کہاں. JK نیوز کے ساتھ میں چک فیض بیورو چیف, سری نگر, کشمیر.